الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں خیر و عافیت کے ساتھ رکھیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ۔ ہم آیت نمبر 177 تک پڑھ چکے ہیں، یعنی 177۔ آگے پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم۔ فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین۔ پہلے اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد تھوڑا ہم پیچھے سے بھی دہرا لیں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اسی آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ ہاں، اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ عقل و خرد رکھنے والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی کرنے سے پرہیز کرو گے۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ پھر جنہوں نے وصیت سنی
اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا، اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا کہ جو لوگ اللہ کے احکامات کو چھپاتے ہیں جو کہ اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے اور تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے انہیں بھیٹ چڑھا دیتے، یعنی دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کو چھپاتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے احکامات نہیں بتاتے ہیں، صرف اس لیے کہ اگر انہوں نے بتائے تو ان کو بھی عمل کرنا پڑے گا، اور انہوں نے چونکہ اللہ کی کتابوں میں تبدیلیاں کر لی ہیں اس لیے وہ ان کو چھپایا کرتے تھے تاکہ وہ ان سزاؤں سے بچ سکے جو کہ اللہ نے اپنی کتابوں میں بیان کی ہیں۔ نہ وہ خود اپنے یا اپنے رشتہ داروں یا اپنے خاندانوں اور دوست احباب کو ان سزاؤں سے بچانا چاہتے تھے، اپنے آپ کو بھی کہ کبھی ان سے بھی کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے یا ان کے اپنے رشتہ داروں سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے تو پھر وہ سخت سزائیں جو کہ ان کی کتابوں میں یا پھر قرآن میں بھی ابھی ہے، سخت سزائیں ہیں اللہ کی طرف سے، تو وہ ان کو چھپاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان سے نہ بات کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، یعنی نہ انہیں معاف کرے گا، نہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی اور مغفرت کے بدلے میں عذاب لے لیا۔ کیسا عجیب حوصلہ ہے ان کا کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیسا حوصلہ ہے انسان کا کہ وہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ وہ لوگ جو کتابوں میں اختلاف نکالتے ہیں، سزاؤں میں، اللہ کی پابندیوں میں، اللہ کی نازل کردہ احکامات میں اختلافات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے یعنی سچائی سے بہت دور نکل گئے ہیں، اور وہ صرف اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں، اپنی نفس کی بات ماننا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے جو ہے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کا ایمان مکمل ہونا چاہیے، آدمی کا ایمان ہونا چاہیے ایک اللہ پر، یوم آخرت پر، ملائکہ پر، اللہ کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں پر، اللہ کے مابعوث کیے ہوئے تمام پیغمبروں کو اللہ دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ اور نیک لوگ وہ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگی و مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں، یہ ہے راست باز لوگ، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اللہ نے متقی لوگ وہ جو کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں، جو ایمان پر، کامل ایمان پر ہیں، ان کی خصوصیات اللہ نے بتا دی ہمیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا۔ آج جو ہم نے پڑھا، ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا جو ہے حکم دیا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے، یعنی اگر کسی سے قتل سرزد ہو جائے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، یعنی جس شخص نے قتل کیا ہے اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے۔ قصاص کا مطلب ہے یعنی خون کے بدلے میں خون، جان کے بدلے میں جان۔ ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پر قصاص کا حکم۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آزاد آدمی نے اگر قتل کیا، یعنی وہ شخص جو کہ آزاد ہے، جو خاندانی ہے، اگر اس نے قتل کیا ہے تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ شخص جو ہے کوئی مالدار ہے یا کوئی بڑے عہدے پر ہے یا کوئی بادشاہ یا وزیر ہے اور اس نے کوئی قتل کر دیا تو اب اپنے غلاموں میں سے، اپنے لوگوں سے یا کسی رشتہ دار کو جو کہ بہت غریب ہے، جو اس طرح سے کہ اس کی کسی کے آگے کوئی وقت اور حیثیت ہی نہیں ہے، اپنے بدلے میں اس کی جان کو پیش کر دے کہ میرے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جس شخص نے قتل کیا ہے اسی کو اس کے بدلے میں جو ہے قاتل کو ہی قتل کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ باپ آگے آ جائے کہ میرے بچے کو چھوڑ دو، مجھے اس کے بدلے میں جو ہے وہ قتل کر دو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یا کوئی اولاد آ جائے کہ میرے والد سے قتل ہو گیا ہے اور میں اس کے بدلے میں اپنی جان پیش کرتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دے دیا ہے کہ جو بھی شخص قتل کرے گا اس کے بدلے میں اس کو اپنی جان دینی پڑے گی۔ غلام قاتل ہو تو غلام ہی قتل
کیا جائے گا۔ کوئی غلام ہے جس نے قتل کیا ہے، اپنے آقا کے کہنے پر کیا ہو، کسی کے بھی کہنے پر کیا ہو، لیکن قتل اس نے کیا ہے تو اسی کو قتل کیا جائے گا، اسی سے بدلہ لیا جائے گا۔ اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے گا، یعنی اگر کسی عورت نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس عورت کو ہی اپنی جان دینی ہوگی، اس سے ہی قتل کیا جائے گا، اسے ہی سزا ملے گی موت کی، جس نے بھی قتل کیا ہو۔ چاہے آزاد آدمی ہو تو وہی اپنی جان دے گا، کوئی غلام ہو تو اسی غلام سے بدلہ لیا جائے گا۔ عورت نے کوئی اس طرح سے کوئی عمل کیا، قتل کیا ہے تو عورت ہی کو قتل کیا جائے گا۔ ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہاں وہ قاتل جس نے قتل کیا ہے، اب اس کا کوئی بھائی اس کے ساتھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو، بھائی یعنی یہ مسلمانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ایمان والوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قاتل کو اور جو مقتول کے خاندان والے ہیں ان کو آپس میں یہاں بھائی کہہ کر بلایا ہے، کیونکہ ہم جو ہیں ویسے بھی ہم آپس میں دنیا میں جتنے بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہی ہیں، تو جو ہے مسلمان ہو یا نہ ہو ایک طرح سے ہم آپس میں بھائی بہن ہیں ایک طرح سے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے رشتے کے حوالے سے۔ لیکن دوسری جگہ جب ہم مسلمان ہوتے ہیں، جب ہم ایمان والے ہوتے ہیں تو ایمان والے تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح سے آپس میں بھائی بھائی ہوں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر بھائی کہہ کر کیوں مخاطب کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے دل میں نرمی پیدا ہو، ایک دوسرے کو ہم جب چاہے کسی نے کسی کا قتل ہی کیوں نہ کیا ہو، لیکن اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے ان کا رشتہ آپس میں ایسا ہی ہے کہ جیسے بھائی ہوں۔ تو اس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جو ہے جس کا کوئی خاندان کا کوئی شخص قتل ہوا ہے تو وہ خاندان والے اگر قاتل کے ساتھ، جس نے قتل کیا ہے، قاتل کے ساتھ کوئی نرمی کرنا چاہیں، کوئی نرم رویہ کرنا چاہیں تو پھر ان کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو ان کے لیے ان کو آپس میں جو ہے بات چیت کرنی ہوگی۔ اب وہ بات چیت جو ہے وہ عدالت میں بھی ہو سکتی ہے، یا خاندان میں جیسے بڑے لوگ ہوتے تھے تو اس زمانے میں پنچایت وغیرہ ہوتی تھی، ابھی بھی بہت سارے علاقوں میں جہاں پر کہ لوگوں قبیلوں کے طور پہ آباد ہیں، وہاں پر ان کے جو بڑے ہوتے ہیں، قبیلوں کے سردار ہوتے ہیں، یا جو لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بزرگ مانا جاتا ہے، جن کو سمجھدار سمجھا جاتا ہے، ابھی بھی وہ اپنے قبیلوں میں فیصلے کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے کہ کوئی فیصلہ ہو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، یعنی اب جو ہے وہ کچھ رقم جو ہے وہ قاتل کا خاندان جو ہے وہ مقتول کے خاندان کو ادا کرے گا، یعنی جس شخص کا قتل کیا گیا تھا، جس شخص کو مارا گیا تھا، اس کے خاندان کو قاتل کا خاندان جو ہے وہ، یا قاتل جو ہے وہ اس کو رقم ادا کرے گا اور اس کا تصفیہ ہوگا۔ اور یہاں پر جو ہے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کا قتل کیا گیا تو قاتل کی طرف سے یا اس کے خاندان کی طرف سے 100 اونٹ دینے ہوں گے، یا اس کے برابر کی رقم دینی ہوگی، 100 اونٹ دینے ہوں گے یا پھر اس کے برابر کی رقم دینی ہوگی، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے۔ اب اگر تصفیہ ہو گیا، اس بات پر فیصلہ ہو گیا کہ قاتل جو ہے وہ خون بہا ادا کرے گا، تو پھر قاتل کو لازم ہے کہ وہ سچائی کے ساتھ خون بہا ادا کرے، اس میں ٹال مٹول نہ کرے، اور یہ نہ سمجھے کہ اب میری جان بچ گئی، اب میری مرضی کہ میں وہ کبھی بھی ادا کروں، کسی طرح سے بھی ادا کروں یا میں ادا نہ بھی کروں، تو اسے اپنے فیصلے، جو فیصلہ اس کے لیے کیا گیا ہے اس پر اسے قائم رہنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سزا میں کمی اور اللہ کی طرف سے رحمت ہے، یعنی جن کے پاس مال ہے، دولت ہے تو وہ، لیکن یہ قصاص بھی کم نہیں ہے، کیونکہ اگر آج کل کے زمانے میں دیکھا جائے تو 1 اونٹ کی قیمت کتنی ہے تو 100 اونٹوں کی قیمت کتنی ہوگی۔ کوئی بھی شخص جو ہے، عام شخص جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اس کو ادا نہیں کر سکتا، اور جس نے اگر ایک دفعہ ادا کی یہ رقم تو دوبارہ اگر وہ قتل کرنے کا سوچے گا بھی تو اس کو پھر بھی یہ محسوس ہوگا کہ اب پھر مجھے اگر جو ہے خون بہا ادا کرنا پڑا تو میں کہاں سے پیسے لاؤں گا، اتنے پیسے پھر مجھے ادا کرنے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں، لیکن استطاعت کے باوجود بھی مقتول کا خاندان اس بات پر آمادہ ہو کہ وہ خون بہا لے گا، تب ہی وہ خون بہا ادا کر سکتے ہیں، ورنہ اگر اس کے پاس استطاعت ہے، مال ہے، دولت ہے، لیکن
جو مقتول تھا، جس کو قتل کیا گیا تھا، اس کا خاندان اگر خون بہا لینے پر رضامند نہ ہو اور وہ جو ہے ان کے حق میں فیصلہ، اس کے حق میں فیصلہ نہ جائے خون بہا ادا کرنے کا، تو خون بہا جو ہے وہ دے کر اپنی جان نہیں چھڑا سکتا، پھر تو اسے سزا ہی ملے گی، یعنی اسے قتل ہی کیا جائے گا، اس کو موت ہی کی سزا دی جائے گی۔ یہ اس صورت میں ممکن ہے جب کہ مقتول کا خاندان جو ہے وہ اس بات پر آمادہ ہو کہ وہ خون بہا لے کر اس کی جان بخش سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے، اس طرح کی آپس میں کوئی بات چیت ہو جاتی ہے، تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے اس فیصلے میں اس قاتل کے لیے سزا کی کمی ہے اور پھر اس کے لیے رحمت بھی ہے، کہ یعنی اس کی جان بخش دی گئی پیسوں کے عوض میں، جان بخش دی گئی مال کے عوض میں، اس کی جان کو چھوڑ دیا گیا۔ اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے لیے سزا ہے جو پھر اس طرح کا فیصلہ ہو جانے کے بعد زیادتی کرے، یعنی کیا کرے؟ زیادتی کس قسم کی ہو سکتی ہے؟ اب فیصلہ ہو چکا لیکن زیادتی ہو سکتی ہے پھر بھی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب اس میں جو مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ مثلا یہ کہ مقتول کا وارث خون بہا وصول کر لینے کے بعد پھر انتقام لینے کی کوشش کرے، یعنی وہ شخص جس کو قتل کیا گیا تھا اس کے خاندان والے مال لے لیں، خون بہا لے لیں اور اس کے بعد پھر بھی انتقام لینے کی کوشش کریں۔ اب مال تو ہمارے ہاتھ میں آ گیا، اب کسی اور ذریعے سے اس شخص کو جو ہے وہ جو قاتل تھا اس کو مارنے کی کوشش کریں، کسی اور ذریعے سے مال بھی مل گیا، اب اس کی جان بھی لے لیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا، بہت بڑا گناہ ہوگا۔ یا پھر دوسری طرف ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو خون بہا دینے والے ہیں وہ جو تصفیہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، اس کے بعد جو ہے خون بہا ادا کرنے میں ٹال مٹول کریں اور مقتول کے وارث نے جو احسان ان کے ساتھ کیا تھا اس کا بدلہ احسان فراموشی کے ساتھ دیں، یعنی دونوں جو طرف کے لوگ ہیں وہ زیادتی کر سکتے ہیں، یعنی جو قاتل ہے وہ یہ زیادتی کر سکتا ہے کہ تصفیہ ہو گیا کہ بھئی تم خون بہا ادا کرو گے، اب تصفیہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، اس کی جان بخشی ہو گئی، لیکن اب وہ خون بہا ادا کرنے میں ٹال مٹول کرے، دیر کرے یا پھر وہ ان کو پریشان کرے، تنگ کرے، دے دیں گے، اس طرح سے بہت سارے لوگ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کرتے ہیں اس طرح کے اعمال جن کو خدا کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ جب اللہ کا خوف نہیں ہوتا تو ہم کچھ بھی کرتے ہیں، جب اللہ کا خوف نہیں ہوتا تو ہم بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، جو کہ گناہ کبیرہ میں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور پھر وہ لوگ جنہوں نے خون بہا وصول کیا ہے، جو کہ جس کو مارا گیا تھا، جس کو قتل کیا گیا تھا، اس کے خاندان والے ہیں، خون بہا لے لیا، مال لے لیا، اب پھر کسی نہ کسی طرح سے انتقام لینے کی کوشش کریں، یعنی اس شخص کو یا اس کے خاندان کے کسی شخص کو جو ہے وہ قتل کرنے کی کوشش کریں، مارنے کی کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ زیادتی ہے اور جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے، زیادتی کرنے والے کے لیے دردناک سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں رکھے ہیں یہ سزائیں؟ جب اگر ہم تھوڑا غور کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں، عقل و خرد رکھنے والوں تمہارے لیے قصاص بھی زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ؟ عقل و خرد رکھنے والوں، عقل اور سمجھ رکھنے والوں، فہم رکھنے والوں، اگر تمہیں تھوڑی سی بھی عقل ہے، تھوڑی سی بھی سمجھ ہے تو تمہیں بعض اوقات یہ کہتے ہیں نا کہ اس سے تو قتل ہو گیا، اب اس کی بھی جان لی جائے گی، یہ تو بہت ہی جو ہے بڑا جو ہے جو سزا ہے وہ اس میں جو ہے بڑی کیا کہتے ہیں وہ اس میں ظلم ہے، یہ تو ظلم ہے۔ یہ ظلم کیسے ہوا؟ اس ایک شخص نے دوسرے شخص کو کسی بھی وجہ سے قتل کیا یا ناحق قتل کیا، تو کیا اب اس کو قتل نہ کیا جائے، اس کو سزا نہ دی جائے یا اس سے خون بہا نہ لیا جائے؟ اگر اس طرح سے نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عقل اور سمجھ رکھنے والوں تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ اب ہم کہیں گے قصاص میں زندگی کیسے ہے؟ کیونکہ ایک شخص نے تو قتل کر دیا، اب دوسرے کو بھی قتل کر دیا جائے تو وہ بھی مارا گیا، تو اس میں زندگی کیسے؟ اس میں زندگی ایسے ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں اس طرح سے زندگی ہے، اس کو سمجھو کہ جس نے قتل کیا، جو قاتل ہے، اگر اس کو بھرے مجمع میں سزا دی جائے گی، اس کی گردن اڑا دی جائے گی یا اس کو پھانسی دی جائے گی، تو دوسرے لوگ جب دیکھیں گے تو وہ اس سے ڈر جائیں گے، خوف زدہ ہوں گے اور وہ ایسا عمل نہیں کریں گے، تو دوسروں کی جان بچ سکتی ہے۔ جب قاتل کو سزا نہیں ملے گی اور لوگوں کو پتہ چلے گا اس نے تو قتل کیا لیکن اس کو تو کوئی سزا ہی نہیں ملی، اس کی تو جان چھوٹ گئی، اس کے تو والدین بڑے ہی سورس والے تھے، یعنی بڑے لوگ تھے،
کسی بڑے عہدے پر تھے، کسی نہ کسی طرح انہوں نے اپنے بچے کی جان بچا لی، جھوٹی گواہیاں دے کر جان بچا لی، کسی اور طریقے سے بچا لی، لوگوں کو جو بھی فیصلہ کرنے والے تھے، قاضی تھے، جو بھی تھے، ان کو رشوتیں دے کر اور فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا۔ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ اس بات کو غلط ثابت کر دیا کہ ان کے بچے نے یا ان کے خاندان کے کسی لڑکے نے قتل نہیں کیا ہے یا ان کے خاندان کے کسی شخص نے قتل نہیں کیا ہے، تو پھر وہ اپنے خاندان کے لوگوں کی جان بچانے کی کوشش کرتے۔ یہی چیز ہم نے پہلے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا نا کہ کیسا حوصلہ ہے ان کا کہ عذاب جہنم برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جو تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے اللہ کے احکامات کو جو ہے وہ دنیاوی فائدوں کی بھیٹ چڑھا دیتے، یعنی دنیا میں تھوڑے دن کی زندگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا۔ قاتل کو سزا نہیں دی گئی اور اس میں بہت سارے لوگ شامل ہو گئے اس کو بچانے میں۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنی آخرت کو تباہ کر دیا، اپنی آخرت کو برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں قصاص میں زندگی رکھی ہے، یعنی جان کے بدلے جان میں اللہ نے زندگی رکھی ہے۔ کس کی؟ اوروں کی۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ اس طرح سے جو ہے اس کو سزا دی گئی، بھرے مجمع میں اس کی گردن اڑا دی گئی یا اس کو پھانسی دے دی گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ اور لوگوں کو جو ہے وہ خوف آئے گا اور لوگوں کو عبرت حاصل ہوگی، سبق سیکھیں گے کہ اس طرح کا عمل ہمیں نہیں کرنا ہے۔ تو لوگ اپنے آپ کو بچائیں گے اس عمل سے کہ وہ کسی کا قتل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے تمہارے لیے زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی نہیں کرو گے، یعنی اس قانون پر عمل پیرا رہو گے، اس قانون پر عمل کرو گے۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ حق ہے متقی لوگوں پر، یہ حق ہے ان لوگوں پر جو کہ تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو اللہ کی بات ماننے والے ہیں، جو اللہ سے خوف کھاتے ہوئے زندگی گزارتے، تو وہ اللہ کے ان تمام احکامات پر عمل کریں گے جو کہ قرآن میں اللہ نے ہمیں بتائے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں وصیت اور وراثت کے بارے میں بتایا کہ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آئے۔ اب ہم کہیں گے ہمیں کیا پتہ کہ موت کا وقت کب آئے گا؟ اس کا مطلب ہے جیسے جیسے انسان بڑی عمر کو پہنچتا ہے تو لازمی اسے محسوس ہوتا ہے کہ اب میری عمر اتنی ہو گئی ہے، اب میں 50 60 70 سال کا ہو گیا ہوں، نہ جانے کب میری موت کا وقت آ جائے۔ اگر اس کے پاس کچھ مال ہے، کچھ جائیداد ہے، تو اس پر فرض کیا اللہ نے کہ وہ کیا کرے؟ وصیت کرے۔ اور وصیت کیسے کرنی ہے؟ فرض کریں اس کے پاس 100 روپے ہے جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، 100 روپے میں سے تیسرا حصہ جو ہے اس کی وصیت کر سکتا ہے، یعنی 33 روپیز، 33 روپے کی وہ وصیت کر سکتا ہے، 1/3، ٹھیک ہے نا، تیسرے حصے کی وصیت کر سکتا ہے۔ باقی 2 حصے جو ہیں وہ وارثوں کا مال ہے، اس کی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے تمام کے تمام مال کی وصیت کرے، یہ اس کو دے دینا، اس کو دے دینا، یہاں لگا دینا، وہاں لگا دینا، پتہ چلے بچوں کے لیے تو کچھ چھوڑا نہیں، بیوی کے لیے تو کچھ چھوڑا نہیں، یا بیوی نے اپنے شوہر کے لیے کچھ چھوڑا نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ وصیت جو ہے وہ معروف طریقے سے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والدین رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ اور وصیت کیا کر سکتا ہے؟ یعنی خاندان کے کچھ ایسے لوگ جو کہ غریب ہوں، جو کہ ضرورت مند ہوں، تو وہ ان کے حق میں وصیت کر سکتا ہے کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میرے مال میں سے یہ اتنا جو ہے اس کو فلاں کو دے دینا، یا کسی ایسے نیک کام میں لگا دینا جو کہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ یا پھر خاندان کے وہ لوگ جیسے کہ کبھی پوتا پوتی ہوتے ہیں، نواسے نواسیاں ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ نہیں رہتے، وہ یتیم ہو جاتے ہیں، تو اس میں نانا نانی دادا دادی کی جو وراثت ہوتی ہے، اگر وہ زندہ ہیں اور اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جائے تو اپنی وصیت میں ان کو حصہ دے سکتے ہیں، کیونکہ وراثت میں ان کا حصہ نہیں آتا ہے، تو وصیت میں وہ ان کو کچھ نہ کچھ دے سکتے ہیں کہ وہ ابھی چھوٹے ہیں، ان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کی کفالت اگر نانا نانی کر رہے تھے، دادا دادی کر رہے تھے، تو میرے بعد ان کی کفالت کون کرے گا؟ تو اس طرح سے وہ جو تیسرا حصہ ہے اپنے مال کا، اس میں ان کے لیے کچھ نہ کچھ مخصوص کر سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ یا پھر اگر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے تو خاندان کے وہ لوگ جو کہ غریب ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کو بھی اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ ان کے لیے وصیت کر سکتے ہیں کہ اگر میں ان کی اپنی زندگی میں مدد کر رہا ہوں، یعنی ان کو ہر مہینے کچھ نہ کچھ رقم ایسے دے رہا ہوں کہ وہ جو ہے اپنی زندگی جو ہے وہ تھوڑا سا آسانی کے ساتھ گزار سکیں، اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکیں، تو اس طرح سے بھی وصیت کر سکتے ہیں کہ میرے پیچھے میرے مال میں سے ان کے لیے یہ مدد جاری رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ حق ہے ان پر جو کہ متقی ہیں، جو کہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ اپنی وصیت ضرور کریں۔
کریں، پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اس شخص کا انتقال ہو جائے جو وصیت اس نے کی تھی اور بعد میں اس کی اولاد نے یا اس کے رشتہ داروں نے وہ وصیت سننے کے بعد کہ اس نے کچھ وصیت کی ہے، وصیت سننے کے بعد اس کو بدل دیا، یعنی وہ مال یا وہ جائیداد جو اس نے کسی اور کو دینے کا کہا تھا اب انہوں نے اس کو بھی ہتھیا لیا، کیونکہ انسان میں تو لالچ ہے، وہ تو دوسروں کا مال ہتھیانے میں کوئی دیر ہی نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے ہمیں ان احکامات کے ذریعے جو ہے وہ دوسروں کا حق جو ہے وہ ادا کرنے کی جو ہمیں وصیت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ جو دوسروں کا حق ہے وہ انہیں دو، اللہ تمہیں اور زیادہ دے گا جب تم دوسروں کا حق ادا کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر جس نے وصیت کو بدلا تو اس کا گناہ بدلنے والوں پر ہوگا، جس نے بھی اپنے جانے والے کی مرحوم کی وصیت کو بدل ڈالا، ہاں صرف اس صورت میں بدلنے کا حق ہے جب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں سب کچھ سنتا ہوں اور میں سب کچھ جانتا ہوں۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں البتہ جن کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے غلطی سے یعنی جان بوجھ کر نہیں، انجانے میں یا پھر جان بوجھ کر بھی حق تلفی کی ہے، دونوں صورتوں میں جان بوجھ کر حق تلفی کی ہو، کس کی؟ اپنے وارثوں کی، یعنی وصیت میں زیادہ مال دے دیا ہو اور اپنے وارثوں کے لیے نہ چھوڑا ہو یا وارثوں کے لیے کم چھوڑا ہو، اب اس نے جان بوجھ کر کیا ہو یا انجانے میں کیا ہو یا اس کو علم نہ ہو اور اس نے بغیر علم کے اتنی زیادہ جو ہے مال کی وصیت کر دی کہ وارثوں کو جو ہے ان کا حق ادا نہیں ہو پا رہا ہے، تو پھر اس معاملے سے تعلق رکھنے والے یعنی ان کے درمیان جو ایسے لوگ ہوں جن کو کہ علم ہو وراثت کا طریقہ کار کیا ہے اور کیسے ہونی چاہیے اور کس طرح سے جو اس کو سلجھانا چاہیے کہ اگر وصیت کرنے والے نے غلطی کر لی ہے یا کچھ اس طرح سے حق تلفی کی ہے تو پھر وہ ان کے درمیان اصلاح کر سکتا ہے، یعنی پھر وصیت کو بدل سکتے ہیں۔ اس صورتحال میں وصیت کو بدلا جا سکتا ہے کہ کسی مرحوم نے، کسی جانے والے نے، اس دنیا سے جانے والے نے وصیت میں کوئی غلطی کی ہے، کوئی کسی کی حق تلفی کی ہے، یعنی وارثوں کے حق سے زیادہ وصیت کر دی۔ اب وارثوں کے لیے، وہ حقداروں کے لیے جو کہ واقعی حقدار ہیں، کیونکہ وارثوں کا حق ہے، وارث کون ہوتی؟ اولاد نہیں ہے تو بیوی بھی ہوتی ہے، کسی شوہر بھی ہوتا ہے، اور اگر اولاد نہیں ہوتی تو ماں باپ، بھائی بہن بھی اس میں جو ہے وارث بن جاتے ہیں۔ تو وصیت اتنی کرنی ہے جتنا کہ حق ہے وصیت کرنے کا، اور وارثوں کے حق میں ڈنڈی نہیں مارنی ہے۔ ہاں اگر وہ غلط کر کے گیا ہے وصیت تو پھر ان کے درمیان جو بڑے لوگ ہوں، جو سمجھ والے ہوں، جن کے پاس علم ہو، فہم ہو، ان کو چاہیے کہ وہ اصلاح کر دیں، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اس وصیت کو بدلنے کا کچھ گناہ نہیں، لیکن اگر صحیح وصیت کی گئی ہے اس کو بدلنے کا گناہ ہے، اس کو نہیں بدلا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر وصیت کرنے والے نے بالکل صحیح وصیت کی ہے، کسی کا حق نہیں مارا ہے، تو اس وصیت کو اسی طرح سے پورا کرنا ہے جس طرح سے کہ اس نے کہا ہے۔ ہاں اگر اس میں بھی کوئی گناہ کا اندیشہ ہو کہ اس نے کسی غلط کام کے لیے کوئی وصیت کر دی ہے، یعنی کسی ایسے کام میں پیسہ یا مال لگانے کی وصیت کی ہے کہ جس سے اللہ کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے، تو پھر اس وصیت کو بھی روک لیا جائے گا۔ لیکن اگر صحیح وصیت ہے تو اس کو پورا کرنا فرض ہے، اور پھر جو ہے جو لوگ اس معاملے میں اصلاح کر لیں کہ اگر غلط وصیت کی گئی تو ان کے اوپر کچھ گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقیناً میں بخشنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں، لیکن تمہیں اپنے معاملات میں جو ہے بہت ہی جو ہے کیئرفلی ہو کر جو ہے کام کرنا ہے، بہت محتاط ہو کر جو ہے کام کرنا ہے۔ اللہ کے احکام کو جو ہے وہ اللہ کے احکام کے مطابق، اللہ کے جتنے بھی احکامات جو اس قرآن میں ہیں اس کے مطابق جو ہے تمہیں اپنی زندگیوں میں عمل کرنا ہے، تاکہ تمہاری زندگیوں میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑوں کا امکان، فتنہ فساد کا امکان کم سے کم ہو۔ لیکن آج ہم مسلمان بھی اس قرآن پر عمل نہیں کر رہے، جو بھی قرآن میں اللہ نے احکامات دیے ہم اس پر عمل نہیں کر رہے، بس ہم ادھر ادھر سے سنا کر جو ہے یا اپنی منمانی کر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اللہ کے جو یہ احکامات ہیں ان کو ہمیں غور سے سننا ہے، ان کو سمجھنا ہے اور پھر ان پر عمل کرنا ہے، تاکہ ہم دنیا میں بھی آسانی ہو سکے ہمارے لیے اور ہمارے لیے آخرت میں بھی آسانی ہو سکے۔ ہمیں دونوں جہانوں کی آسانی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل اس لیے کیے، قرآن نازل اس لیے کیا ہے کہ انسان اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوارے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، وصلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لی ولوالدی وذریتی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔